الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی، تعریف، تسبیح، تمجید اور تحمید اللہ احکم الحاکمین علی کل شیء قدیر فعال لما یرید وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام اور عقیدت کے پھولوں کا ہدیہ تبریک نبی رحمت، رسول مکرم، سلطان عرب و عجم، سید الاولین والآخرین، سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے۔ حضرات، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی آج 11 تاریخ ہے۔
کل 12 ربیع الاول ہوگا۔ اس مہینے کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہے۔ دعا ہے رب العالمین ہر بات اور ہر جملہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، تذکیر اور اصلاح کے نقطہ نظر سے گفتگو کرنے کی توفیق دے، زبان، انداز، باڈی لینگویج اور دماغ کو ہر قسم کے تعصب سے اللہ تعالیٰ پاک فرمائے۔ فخر و ریا، خود نمائی اور خود پسندی سے ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اخلاص اور تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی تشریف آوری، آپ کی پیدائش اور آپ کی ولادت بسعادت، اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جن حالات میں آقا گرامی تشریف لائے وہ حالات کیا تھے، سماج کی اور معاشرے کی اور انسانیت کی اور اس کے اعتقاد کی اور اس کی تہذیب کی حالت کیا تھی۔ ہر طرف شرک کا اندھیرا تھا، بت پرستی کا رواج تھا، خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے آلودہ کیا گیا تھا، انبیاء کے بت بنا کر رکھے ہوئے تھے، بیت اللہ کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مورتی بنا کر لٹکائی گئی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بت تھے۔ شرک کی گندگی اور شرک کی غلاظت، ہر طرف اس کا گٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ پھر معاشرے کی یہ حالت تھی کہ لوگ ڈاکہ زنی پہ اور ایک دوسرے کے حقوق کھانے پہ تلے ہوئے تھے۔ عورتوں کی ذب و حالی کا یہ عالم تھا کہ انہیں کسی قطار اور شمار میں نہیں لایا جاتا تھا، بلکہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو انہیں اس جرم کی پاداش میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ مجھے کوئی کہے کہ یہ بیٹی والا ہے، یہ تانا عرب معاشرے کے والد اور ماں باپ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تہذیب مٹ چکی تھی اور لڑائیاں اتنی عام تھیں، وہ مولانا حالی کہتے ہیں کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کہ پہلے میرا گھوڑا اس گھاٹ سے پانی پیے گا، میں اعلیٰ خاندان کا بندہ ہوں، اور ادنا خاندان کا شخص اس نے مجھ سے پہلے اس گھاٹ پہ آنے کو اپنے لیے ترجیح کیوں دی، پہل کیوں کی؟ اور اس بات سے اتنی لڑائیاں چھڑی کہ 50 سال تک اور 100 سال تک لڑائیاں چلتی رہیں، خاندان برباد ہو گئے، عورتیں بیوہ ہوئیں، بچے یتیم ہوئے، اور گھر کے افراد
جو گھر کے لیے ایک انرجی اور افرادی قوت بننا تھے وہ ان لڑائیوں میں گھائل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان حالات کی عکاسی کرتے ہیں۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کلمے کی الفت کے ذریعے تمہیں محبتوں میں اور مروتوں میں جوڑ دیا، باہم شیر و شکر ہو گئے، اور تم جہنم کے کنارے کے گڑھے پر کھڑے ہوئے تھے، جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی رحمت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس سے تمہیں محفوظ کر لیا۔ ہوئے دین و دنیا کے سرکار پیدا، جمیع انبیاؤں کے سردار پیدا، مریضان عیسیاں شفا پا گئے ہیں، ہوئے ہیں شفیع گنہگار پیدا۔ تکا تمامی کفر ختم ہوا اندھیرا، ہوئے فخر عالم جو یک بار پیدا، تمامی بتاں سر سے اوندے پڑے ہیں، ہوئے کعبۃ اللہ کے سالار پیدا۔ اس حالت میں اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی، رحمت الہی نے ٹھاٹھ ماری اور اللہ کی رحمت کا سمندر موزن ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرما کر پھر انہیں مبعوث فرمایا۔ صرف پیغمبری اور رسالت اور نبوت سے مالا مال نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنا دیا، اور آپ کی نبوت کو عالمگیر نبوت بنایا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ہر دور میں نبی آتا تھا، اور مخصوص مدت کے لیے تھا، لیمیٹڈ ڈیوریشن کے لیے تھا، اور ایک اسپیسیفک خطے اور ایک علاقے اور قبیلے اور خاندان کی طرف آتا تھا۔ لیکن یہ جو ربیع الاول کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے مالا مال فرمایا ہے، مبعوث فرمایا ہے، اللہ نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عالمگیر نبوت کا مالک بنایا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اے نبی آپ اعلان کر دیں، اے لوگو میں تم سب کی طرف اور پورے جہان کی طرف نبی بن کر آیا ہوں، اور یہ میری نبوت و رسالت، یہ میرا مشن، یہ قیامت تک کے لیے میری تعلیمات کا سکہ اللہ نے جاری و ساری کر دیا ہے۔ پھر ایک عظیم مشن کے ساتھ وہ پیغمبر تشریف لائے، ایک عظیم مشن کے ساتھ۔ وہ عظیم مشن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا تذکرہ اور احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا یہ سراسر یہ رحمت ربی ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ احسان کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف مبعوث فرمایا، اور وہ عظیم الشان مشن کیا تھا؟ وہ تمام انبیاء کا مشن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، میری مثال اور سابقہ انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی نے ایک مکان بنایا ہو
اور ہر ایک اپنی باری پہ آتا گیا اور اس مکان کی اینٹ رکھتا گیا، اور وہ مکان، وہ گھر پایہ تکمیل کو پہنچتا گیا۔ گویا کہ نبوت ایک مکان ہے اور اس کی اینٹیں تمام انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس میں ایک آخری اینٹ باقی رہ گئی تھی، وہ میں نے آ کر اس آخری اینٹ کو رکھ دیا ہے، تو میں نے نبوت کا محل مکمل کر دیا ہے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انبیاء کا، تمام انبیاء کا عظیم الشان مشن لے کر آئے، اور اس عظیم الشان مشن کی آپ نے تکمیل فرمائی۔ وہ مشن کیا تھا؟ توحید کا مشن تھا، اصلاح کا مشن تھا، اللہ کی طرف بلانے کا مشن تھا، عرفان الہی کا مشن تھا، اور جنت کی دعوت کا مشن تھا، دین کی دعوت کا مشن تھا، جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آج امت مسلمہ یہ جان بوجھ کر ارادتاً یا انہیں ڈی ٹریک کرنے کے لیے ایک نئے راستے کی طرف اتار دیا گیا، اور یہ صرف اس بات پہ آ گئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرتے چلے جاؤ اور سنتے چلے جاؤ، اور آپ کی سیرت طیبہ کے تذکرے کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ولادت باسعادت، اس کے عنوان پہ ڈھیروں ساری خرافات اور بدعات کو جشن کے نام سے اس کے اندر شامل کر لو، اور جو مشن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس مشن پہ دھیان دینا چھوڑ دو۔ یہ ایک بہت بڑی سوچی سمجھی شیطان کی بھی سازش ہے، اور امت کو ڈی ٹریک کرنے والوں اور گمراہی کے اندھیروں اور جہالت کے اندھیروں اور بدعات و خرافات کے توقوں کی طرف لے جانے کی ایک بہت بڑی ایک سازش ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے آئے تھے کہ آپ نے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو دین کی شمع جلا کر اسلام کا نور اور توحید کی شمع جلا کر اسلام کی روشنی دکھائی۔ کون سا سال ہے جس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے؟ 571 عیسوی عام الفیل۔ سیرت طیبہ کی کتابیں اور تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، الرحیق المختوم پڑھیں، محسن انسانیت پڑھیں۔ عام الفیل یہ ہاتھیوں کا سال ہے۔ یمن کا ایک گورنر ہے ابرہا، اور یہ کافر ہے۔ اس نے اس سال سن 571 عیسوی میں یہ پروگرام بنایا کہ میں خانہ کعبہ پہ یلغار کر کے اسے گرا دوں اور اسے مسمار کر دوں اور اسے ملیا میٹ کر دوں۔ تو اس نے 60,000 کا لشکر لے کر، 9 یا 12 ہاتھی لے کر، اور ایک بڑے ہاتھی کا نام محمود تھا، اس پہ خود سوار ہو گیا اور اہل مکہ کو للکارتا ہوا اور ان کے اونٹوں کی لوٹ مار کرتا ہوا یہ خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہے۔ حضور اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی سردار عبد المطلب، ان کے اس لوٹ مار میں 200 اونٹ اس نے اپنے ساتھ شامل کر لیے۔ تو جناب عبد المطلب کو پتہ چلا تو پیچھے دوڑے اور کہنے لگے، ابرا یہ جو تو نے اہل مکہ کی لوٹ مار کی ہے یہ ہمارے اونٹ واپس کر دو۔ تو ابرا نے کہا کہ اے سردار، تو اونٹوں کی فکر کرتا ہے اور میں کعبہ گرانے جا رہا ہوں اس کی فکر نہیں کرتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی نے یہ کہا، انا رب الابل و رب القعبہ، میں اونٹوں کا رب ہوں یعنی مالک ہوں، اور ایک خانہ کعبہ کا مالک ہے۔ میں اپنے اونٹوں کی حفاظت کروں گا اور خانہ کعبہ کا کبریا اپنے گھر بیت اللہ کی حفاظت کرے۔ وادی محصر میں پہنچتا ہے اور وہاں جا کے اس کے ہاتھی بیٹھ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف اٹیک کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے، پیش قدمی رک جاتی ہے۔ یہ ہاتھیوں کو ہانکتا ہے اور دھکیلتا ہے اور ادھر کی طرف کعبہ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ ان ابابیلوں نے اپنے منہوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر پکڑ کر پھینکے، بلندیوں سے پھینکے، ان ہاتھیوں کو چیرتے ہوئے اور ان لشکروں کو مارتے ہوئے ان کے جسموں کے اندر سے گزر گئے۔ تو اللہ قرآن میں وہ نقشہ بیان کرتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम माकूल। इस साल में अल्लाह ने अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। आप पैदा हुए, तशरीफ़ लाए, कौन सी ज़ात आई जिसके अंदर तमाम अंबिया की खूबियाँ और तमाम महासन और तमाम कमालात मौजूद हैं। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं तो आप क्या लेकर आते हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अनाबत अल्लाह ने इसका मालिक मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया, और हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस्तिकामत अल्लाह ने इसका मालिक और इस खूबी का मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खलीली का मालिक रसूलुल्लाह को बनाया, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जज्बा कुर्बानी इसके मालिक रसूलुल्लाह बनकर आए, और हज़रत जनाबे लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक दामनी के मालिक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर आए, और हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नरम दिली अल्लाह ने इसका मालिक रसूलुल्लाह को बनाया है। गोया कि यूशा बिन नून की फरमा बरदारी और हज़रत जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत और हज़रत जनाब दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिलाफत, अलगरज तमाम अंबिया किराम के अंदर जितनी खूबियाँ थीं अल्लाह ने वो तमाम के तमाम महासन का मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये हमारे हिंद के खित्ते में, हिंदुस्तान के अंदर एक सीरत की किताब का कंपटीशन हुआ था, और वो कंपटीशन सऊदी अरेबिया ने करवाया था कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक बुक लिखी जाए और उसकी वैलिडिटी और उसकी जो मोतबरियत है और उसकी तहकीक जो है, उसका सही इल्म, इस पे रोशनी डाल के अरबी के अंदर वो किताब लिखी गई। फिर उसकी ट्रांसलेशन हुई। उस किताब का नाम है अर्रहीकुल मख्तूम, और सऊदी अरब में मौलाना सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह की किताब ये पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड लेवल पे ये अवार्ड याफ्ता और इनाम याफ्ता किताब है। उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि यौमुल इस्नैन था और 571 ईस्वी थी। 571 ईस्वी में यौमुल इस्नैन यानी सोमवार के दिन बहार का मौसम है, और इस बात में शदीद इख्तिलाफ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। आप उस बुक को उठाएं और उसका मुताला करें। सऊदी अरब की उस पर मोहर है और अवार्ड आता है पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड लेवल पे। उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुत्तफ़क़ुन अलैह तारीख़ विलादत वो 9 रबीउल अव्वल है। आपकी तारीख़ वफ़ात 12 रबीउल अव्वल है, इसमें कोई किसी का इख्तलाफ नहीं, लेकिन 9 रबीउल अव्वल इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। बहार का मौसम है और सुबह का वक्त है, सूरज की किरणें निकल रही हैं और अफसुर्दा कलियां ये मुस्कुराने लगी हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ ये पूरी होने लगी है। हज़रत जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत ये पाया तकमील को पहुंचने लगी है। तौरात, इंजील और ज़बूर की बातें और तकदीर में लिखी हुई बातें और पशीन गोइयाँ वो पूरी होने लगी हैं। एक सूरज आसमान के ऊपर तुलू हो रहा है और दूसरा सूरज हज़रत सैयदा आमिना की गोद में आने वाला है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पूरी कायनात से खूबसूरत बनाया था। हत्ता कि आप ये जानते हैं कि अंबिया में से जिसके हुस्न के तज़किरे बहुत ज़्यादा बतौर आइडियल हैं, उस नबी का नाम है हज़रत जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो किसी ने माँ आयशा से ये पूछा था कि आयशा, जिन्होंने यूसुफ को देखा था वो हुस्न की ताब को बर्दाश्त ना कर सकी, उन्होंने छुरियों से फल काटने की बजाय अपने हाथ और अंगलियां काट ली। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये कहती हैं
میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا خوبرو اور حسین و جمیل پیدا فرمایا تھا کہ اگر وہ میرے نبی کو دیکھ لیتی انگلیاں تو کیا اپنے گردنوں پہ اور اپنے گلوں پہ چھریاں پھیر لیتی۔ سارے جہان سے خوبرو حسین و جمیل اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ اس جہان میں آنکھ کھولتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، الصبح صادق کا وقت ہے، سردار عبد المطلب کو اطلاع ملتی ہے کہ سردار جی آپ کے بیٹے عبداللہ کی نشانی آئی ہے اور پوتا اللہ نے دیا ہے۔ تو سردار عبد المطلب خانہ کعبہ کے اندر جا کر نوافل پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سیدہ آمنہ یہ فرماتی ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ یتیمی کی حالت میں تھے، ابھی چند ماہ گزرے تھے آپ کے والدین کی شادی کو کہ جناب عبداللہ اس جہان فانی سے رخصت فرما گئے، اور آپ نے جب آنکھ کھولی تو یتیم پیدا ہوئے۔ تو فکر کس بات کا ہے؟ حضرت آمنہ کو اپنی بیوگی کا فکر نہیں ہے، جو پیٹ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم امانت ہے اس کی فکر تھی۔ کہتی ہیں میں خواب میں دیکھتی تھی کہ مجھے میرا اللہ خواب میں یہ الہام کرتا تھا کہ اے آمنہ اس کی فکر نہ کرو، یہ یتیم ہے لیکن میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم بنا دوں۔ قرآن بھی یہ فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ اے نبی ہم نے تجھے یتیم پیدا کیا تھا فآویٰ، لیکن جہان کے اندر ایسا مقام اور ایسا رتبہ اور ایسی جگہ دی تھی کہ اس جیسا رتبہ اور اس جیسا مقام اور اس جیسی پہچان اور اس جیسی عزت جہان میں کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ عرب کا یہ دستور ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش دیہاتوں کے اندر کرتے ہیں تاکہ یہ تازگی کے ماحول میں، دیسی ماحول میں تازہ خوراکیں کھائیں اور یہ انرجیٹک بنے اور یہ صحت مند بنے، صحت افزا ماحول کے اندر ان کی پرورش ہو۔ تو جس سال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں تشریف لائے تو عرب کے ارد گرد سے پالنے والی دائیاں مائیاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی تشریف لائیں، اور جس نے بھی چہرہ رسول کو دیکھا وہ آپ کے حسن و جمال پہ بالکل فدا ہوتی ہے اور یہ خواہش کرتی ہے کاش یہ بچہ مجھے مل جائے اور میں اس کی پرورش کروں۔ ظاہر ہے انہوں نے معاوضہ لینا تھا، انعام و اکرام لینا تھا، خدمت لینی تھی، اور جب اینڈ پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اے آمنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا والد محترم کیا کام کرتا ہے، اس کا مالی اور معاشی روزگار کا سیٹ اپ کیا ہے، تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی تھی کہ میں اب کیا بتاؤں کہ اس کا باپ اس کے دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا ہے۔ جب یہ بات سنتی ہیں تو پاؤں پیچھے کی طرف کھسکنے شروع ہو جاتے ہیں، مایوس ہوتی ہیں کہ اس یتیم سے ہمیں معاوضہ یا انعام یا خدمت کیا ملے گی، ان کی تو مالی حالت پہلے ہی پور ہے، اس کا سرپرست کوئی نہیں، اور اس کے شوق اور محبت کے ساتھ ہمیں انعام دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آخر ایک اللہ کی بندی جس کا نام حلیمہ سعدیہ تھا اور اس کے خامد کا نام حارث تھا، یہ بنو سعد قبیلے کی خاتون تھی، اور اس کی بیٹی کا نام شیمہ تھا، یہ بھی آئی، اور اس کی اسواری کمزور تھی، لاغر تھی، باقی آنے والی ڈاچیوں پہ بیٹھ کر، اونٹنیوں پہ بیٹھ کر آتی ہیں، لیکن یہ بھی الرحیق المختوم کے اندر یہ ریسرچ اور تحقیق لکھی ہوئی ہے کہ حلیمہ سعدیہ کے پاس ڈاچی یا اونٹنی نہیں تھی۔ عرف عام میں ہم یہی سنتے آتے ہیں بچپن سے لے کر، اپنے دیہاتوں کے علماء سے بھی اور عرف عام میں بھی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاچی پہ بٹھا کر، اونٹنی پہ بٹھا کر لجایا گیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الرحیق المختوم سیرت کی کتاب ہے، اس کے اندر پڑھیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ حلیمہ سعدیہ جس سواری پہ بیٹھ کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئی تھی وہ ایک گدی تھی، اور اونٹنی بیمار تھی، وہ گھر پہ تھی،
जब आती है हजरत के चेहरा पाक को देखती है तो देखकर वारे न्यारे कुर्बान जाती है और आखिर में वही सवाल पूछती है कि आमिना इसके अब्बू जी क्या काम करते हैं। सैयदा आमिना की आंखों से आंसू आ गए और त्रिप त्रिप रोने लगी, दिल पसीज गया और गमों के पहाड़ टूट पड़े। बेवा खातून हूं और ये यतीम बच्चा है। तो थोड़ी सी खामोश हुई तो हजरत आमिना ने कहा कि ए हलीमा सादिया, मेरे बेटे को ले जाओ या ना ले जाओ ये आपका फैसला है, लेकिन याद रखो मैं तुझे ये छोटी देती हूं, ये बच्चा गैर मामूली बच्चा है और ये आला किस्मत और मुकद्दरों का मालिक बच्चा है, ये आम बच्चा नहीं है। इसकी बरकतों के मनाजर मैंने ये देखे हैं। जब ये मेरे पेट में था तो दरख्तों की टाहनियां झुक झुक कर मुझे सलाम करती थी और मेरे बदन और मेरे जिस्म से बगैर किसी खुशबू लगाए बड़ी जबरदस्त किस्म की कस्तूरी की खुशबू आती थी और मुझे औरतें ये कहती थी, आमिना तुम बेवा हो। और मेरे दादा, मेरे बेटे के दादाजी ये कहते थे, मेरे ससुर ये कहते थे, बेटा औरतें और मुआशरा बातें बनाएगा, खुशबुएं ना लगाया करो। तो मैं ये कहती थी, बाबा मैं कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं करती, ये जितनी भी खुशबू आ रही है इस पेट वाले बच्चे मोहम्मद की बरकतें हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने बरकत के बरक़ात के मनाज़र देखे हैं। अल्लाह ताला तुझे बड़े भाग लगाएगा और तेरी किस्मत चमक उठेगी। इसे गोदी में ले लो। तो अपने खामद से छोटी सी मशावरत की और मशावरत के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोदी में लिया और अपने सीने से लगा लिया। हलीमा सादिया ये कहती है, जब मैंने मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सवारी पे बैठाया तो खुदा का करना ऐसा हुआ, मेरी असवारी की चाल ही बदल गई, इसकी रफ्तार तेज हो गई, इसकी स्पीड बदल गई और ये मेरा बेटा मेरे सीने के साथ लगा हुआ, चिमटा हुआ, चुपचाप बैठा हुआ है। और वो बड़ी बड़ी असवारियां वाली, तेज असवारियां वाली जो मुझसे पहले बच्चे लेकर चली गई थी, मैं उनके काफिले के पास से गुजरती हूं तो तेजी के साथ गुजर जाती हूं। वो मुझे पीछे से आवाजें देती हैं, अरे हलीमा ठहर जाओ, माजरा क्या है, किस्सा क्या है, मामला क्या है, रुक जाओ, तुम असवारी स्लो होने की वजह से बहुत लेट पहुंची हो। तमाम बच्चे जा चुके थे, सिर्फ एक यतीम मोहम्मद ही बचा था और अब तूने अपनी असवारी को चेंज कर लिया है, या क्या हुआ है, ये असवारी की स्पीड और रफ्तार इतनी तेज क्यों है? तो हजरत हलीमा सादिया ये कहती हैं, मैं तुम्हें क्या बतलाऊं, जब से ये बच्चा मोहम्मद सवार हुआ है अल्लाह ताला ने मेरे लिए, मेरी असवारी के लिए बरकतों के मनाज़र खोल दिए। और फिर इन्हें ये कहती है, जिन्हें तुमने यतीम समझकर रिजेक्ट कर दिया था, लेने से इनकार कर दिया था, तुम्हारा लालच गालिब आ गया था, मैंने उसे गोदी में ले लिया है, सीने से लगा लिया है और उस लाल को लेके मैं जा रही हूं और अपने घर की तरफ रवां दवा हूं। हलीमा सादिया कहती है, मेरा बच्चा रात को भूखा सोता था, कहत का जमाना था, छाती और सीने का दूध खुश्क हो चुका था, अनाज नहीं मिलता था, लेकिन ये रात को बिलक बिलक कर रो रो कर जो मेरा हकीकी बेटा था वो सोता नहीं था। लेकिन जब मैं अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गई, मैंने अपने सीना पेश किया, इसने मेरे सीने पे मुंह लगाकर दूध पिया है। अल्लाह ने कहत के और भूखों के फाकों के ज़माने में इन दोनों बच्चों के लिए इतना वाफर दूध पैदा कर दिया है कि मेरा हकीकी बेटा भी सहरी होकर सोता है और मेरा ये बेटा, रज़ाई बेटा मोहम्मद, ये भी पेट भर कर सोता है।
صلی اللہ علیہ وسلم، برکتیں یہ ہیں کہ میرے گھر کے اندر ایک کھجور کا خشک درخت تھا اور اس کے اوپر ہریالی نہیں تھی، سبزہ نہیں تھا، کبھی پھل نہیں لگتے تھے، مدتیں گزر گئی تھی، اور جب سے میں اس محمد کو اپنے حویلی اور احاطے کے اندر لے کر آئی ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری کھجور کو ہرا بھرا کر دیا ہے، اس پہ پھل لگ گئے ہیں، اور میرا یہ بیٹا مجھے کبھی ستاتا نہیں ہے، روتا نہیں ہے، آرام کے ساتھ سو جایا کرتا ہے۔ لوگوں کے جانور اور میرے بکریوں کا چرواہا جانوروں کو جنگلوں میں لے کر جاتا ہے اور خشک سالی ہے، گھاس نہیں ہے، لوگوں کے جانور وہ ہڈیوں کی مٹھ بنے ہوئے اور خشک ہوئے اور میرے جانور بالکل فربا ہیں اور پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ لوگ اپنے چرواہوں کو کوستے ہیں کہ وہاں اس جوں کے اندر، چراگاہ کے اندر کیوں نہیں بکریوں کو لے کر جاتے ہو جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ دراصل برکتیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میرے جانوروں کے لیے چارہ وافر کر دیا ہے۔ اور کبھی میں اپنی بیٹی شیما سے کہتی تھی کہ جھولا جھلاؤ اور اپنے مکی بھائی کو رونے نہ دینا، تنہا نہ چھوڑنا، اکیلا نہ چھوڑنا۔ وہ بچی تھی، معصوم تھی، اور غیر ذمہ داری بچوں سے ہو جاتی ہے۔ وہ کبھی جھولا ویسے چھوڑ دیتی تھی، اور میں جب باہر سے آتی تو میری نظر پڑتی، میں دیکھتی کہ رسول اللہ کے جھولے کو کوئی جھلانے والا نہیں ہے، لیکن یہ آٹومیٹکلی خودکار طریقے سے یہ جھولا ہل رہا ہے۔ بعد میں مجھے یہ سمجھ آئی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولے کی ڈوری کو جب ہلانے کی باری آتی تھی تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اللہ آسمان سے ملائکہ کی ڈیوٹی لگا دیتا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کی نسبت تیزی سے بڑھتے گئے اور پرورش پاتے گئے، اور ایک مرتبہ 5 سال کی عمر میں وبائی مرض آ گیا، اور میں حلیمہ سعدیہ آمینہ کی طرف گھر میں یہ بچہ واپس کرنے کے لیے گئی، اور میں نے یہ کہا ارے آمینہ یہ تیرا بچہ یہ عظیم قسمت کا شاہکار بچہ ہے، میرا یہ دل چاہتا ہے میں اس کی ساری عمر خدمت کروں، لیکن میں کیا کروں، اب تیری امانت ہے، تجھے واپس کرنی ہے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نام کی باری آتی ہے، کوئی کیا نام بتاتا ہے، کوئی کیا نام بتاتا ہے، ماں آمینہ فرماتی ہیں میں بھی سوچتی ہوں اس بچے کا کیا نام رکھوں۔ بالآخر مجھے الہام ہوتا ہے آمینہ اس کا آپ نے نام سوچنا نہیں ہے، آسمان کے رب نے اس کا نام محمد رکھ دیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ کائنات کا سپر نیم ہے، محمد کائنات کا سپر نیم ہے، اور رسول اللہ سے پہلے یہ کسی کا نام نہیں تھا، اور اس نام کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی، وہ ذات، وہ شخص جس کی کائنات کے اندر سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج آپ دیکھتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہر جگہ ہو رہی ہیں، مشرق والے محمد کی تعریف کرتے ہیں، مغرب والے محمد کی تعریف کرتے ہیں، شمال و جنوب والے محمد کی تعریف کرتے ہیں، دور افتادہ جزیروں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور جنگلوں بیابانوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ میں نے صحیح بخاری میں ایک حدیث پڑھی ہے کہ ایک شخص جنگل میں جانور چرا رہا تھا، اور چراتے چراتے ایک بھیڑیا اس کی بکری کو اٹھا کے منہ میں ڈال کر چل دیا، یہ پیچھے بھاگا، اس نے مزاحمت کی، دفاع کیا، اس کے منہ سے، بھیڑیے کے منہ سے اپنے جانور کو چھین لیا۔ اللہ نے بھیڑیے کو انسان کی بولی اور انسان کی زبان دے دی، یہ پیچھے کی طرف منہ کر کے کہتا ہے میرے اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے میرے منہ سے چھین لیا ہے لقمہ، تجھ سے برداشت نہیں ہوا،
اور یہ بندہ یہ کہنے لگا عجباً ان الذئب یتکلم کلام الانسیہ، آئے مجھے حیرت ہے کہ یہ جنگل کا بھیڑیا انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہے۔ یہ بھیڑیا کہنے لگا تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ میں بھیڑیا ہو کر انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہوں، مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ مدینہ منورہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، دین کی دعوت لے کر، اللہ کا پیغام لے کر، توحید کا مشن لے کر، انبیاء کا مشن لے کر جنت کی دعوت دے رہے ہیں، ہدایت کی راہ دکھا رہے ہیں اور راہ حق واضح کر رہے ہیں، اندھیروں اور ظلمات سے نکال کر راہ ہدایت پہ ڈال رہے ہیں۔ مجھے تجھ پہ افسوس اور حیرت ہے، تو جنگل میں دھکے کھا رہا ہے اور ابھی بکریاں چرا رہا ہے، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تو نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا، ایمان قبول کیوں نہیں کیا؟ یہ شخص کہتا ہے میرا یہ دل کرتا ہے میں ابھی رسول اللہ کی خدمت میں جاؤں، لیکن میری یہ بکریاں کون چرائے گا؟ چرواہے کو بھیڑیے نے کہا اپنی لاٹھی کو پھینکو، تیرے اس ریوڑ کی نگہبانی میں کروں گا، کوئی درندہ آئے گا میں اسے واپس لٹاؤں گا، جلدی کرو، دیر مت کرو، محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ۔ یہ دوڑتا ہوا سانس پھولا ہوا ہے، مسجد نبوی میں چلا گیا، رسول اللہ کی عدالت میں پیش ہوا، اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھاؤ، مجھے بیعت کراؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور اسلام میں آنا چاہتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتنی جلدی کیا ہے؟ کہنے لگا میں صدقے جاؤں آپ کے نام پر، آپ کی ذات پر اور آپ کے کام پر اللہ کے پیغمبر جنگل کے درندے آپ کی رسالت کی گواہیاں دے رہے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے جنگلوں کے اندر بھی میرا نام بلند و بالا کر دیا ہے۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا معنی ہے تعریف کیا ہوا۔ آمینہ اس کا اور نام نہیں سوچنا، یہ سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا۔ یہ عربی بھی تعریف کریں گے محمد کی، عجمی بھی تعریف کریں گے محمد کی، انبیاء بھی تعریف کریں گے محمد کی، تورات اور انجیل بھی تعریف کرے گی محمد کی، پہلے صحائف اور الواح بھی تعریف کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاریخ انسانی بھی تعریف کرے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابو بکر صدیق سے لے کر عمر فاروق تک، حضرت علی المرتضیٰ اور جناب عثمان غنی، 1,24,000 انبیاء اور 1,40,000 صحابہ، پوری کی پوری کائنات جس کی تعریف کرے اسے کہتے ہیں محمد۔ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا ہے، آمینہ کسی اور نام کی طرف آپ نے نہیں جانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لی اسماء، میرے اللہ نے میرے بڑے نام رکھے، انا محمد، انا احمد، انا ماہی، انا عاقب، وہ یاسین ہے، وہ حبیب اللہ ہے، وہ ساقی کوثر ہے، وہ حلیم ہے، وہ کریم ہے، وہ جواد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی پیارے نام رکھے، لیکن زمین پہ محمد رکھا، آسمان کے ملائکہ میں احمد رکھا۔ احمد وہ ہے جو جہان میں سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے اللہ کی تعریفیں کرے، اور محمد وہ ہے سارا جہان جن کی تعریفیں کرے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حلیمہ سعدیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کے یہ مناظر دیکھے اور آپ کی خدمت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے بعد حضرت آمینہ کے گھر میں اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر چلی۔ حضور اٹکیلیاں کرتے ہیں، ماں کے آنگن میں کھیلتے ہیں، ماں کے نورے نظریں ہیں، اور ایک دن یہ کہتے ہیں اماں میرے بابا جی کہاں ہیں، میں اپنے ابا جی سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو سیدہ کہتی ہیں آؤ بیٹا میں تمہیں لے چلتی ہوں یثرب میں۔ سردار عبداللہ بغرض تجارت یثرب میں گئے تھے اور وہاں بیمار ہوئے، وہاں فوت ہوئے، وہاں ہی دفن ہوئے، میں آپ کو لے چلتی ہوں۔ حضرت عبد المطلب سے یہ کہا کہ میرا یہ بیٹا یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بابا سے ملوں، اور میں اس کی قبر، باپ کی قبر پہ اس کو لے جا کر یہ دکھانا چاہتی ہوں، بتانا چاہتی ہوں تیرا بابا اللہ کے سپرد ہے۔ سردار عبد المطلب نے یہ کہا ام ایمن لونڈی کو ساتھ لے جاؤ اور وہ آپ کی خدمت کرے گی، آپ کی مدد کرے گی۔
6 سال کی عمر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب آپ بابا کی قبر کی زیارت کے بعد واپس پلٹتے ہیں تو ایک بستی ہے ابوا، اس بستی پہ حضرت آمنہ بیمار ہو گئی، دوائی لا کر دی گئی، لونڈی نے خدمت کی، رسول اللہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ پردیس کے اندر میری ماں کا سایہ مجھ پہ قائم رکھ اور اسے صحت سے مالا مال فرما۔ ایک دن جب زندگی کا آخری دن تھا، حضرت آمنہ رسول اللہ کو اپنے سینے پہ لٹا لیتی ہیں اور ننھے محمد سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہیں اور کہتی کیا ہیں؟ کہتی ہیں اے میرے بیٹے محمد، میرا یہ دل چاہتا تھا کہ تو بڑا ہو اور کامیاب ہو، تو جوان ہو اور تیرے اقبال کا ستارہ بلند ہو اور تیری عزتوں کو، تیری برکتوں کو اور تیری ترقی کو، تیرے عروج کو میں دیکھوں، مگر اللہ کا حکم ہے کل نفس ذائقۃ الموت، آج میں اس جہاں سے جا رہی ہوں، اے ام ایمن یہ میری امانت ہے، یہ اللہ کے سپرد ہے اور یہ تیرے سپرد ہے، اس کو سردار جی کے ہینڈ اوور کر دینا ہے۔ اور جب واپس پلٹتے ہیں تو یہ قافلہ، یہ کارواں 2 لوگوں پہ مشتمل ہے۔ سردار عبد المطلب نے دیکھا اور دیکھ کے کہتے ہیں ام ایمن آمنہ کہاں ہے؟ جب یہ کارواں گیا تھا تو 3 لوگوں پہ مشتمل تھا، آج یہ قافلہ پلٹا ہے تو 2 لوگ ہیں۔ تو ام ایمن نے کہا بابا آمنہ فوت ہو گئی ہے، اور سلام کہتی تھی اور یہ کہتی تھی میرے اس بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا ہے۔ اب اس کے باپ بھی آپ ہیں، اس کی ماں بھی آپ ہیں، ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا، باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ سردار عبد المطلب انگلی سے لگا کر رسول اللہ کو خانہ کعبہ میں لے جاتے ہیں، بڑوں جتنی عزت کرتے ہیں اپنے مسند پہ بٹھاتے ہیں، اور لوگ اعتراض کرتے ہیں سردار جی آپ کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے، یہ چھوٹا سا بیٹا آپ کے مسند پہ بیٹھتا ہے، آپ کی عزت اور احترام کے لیے ہماری نظر میں ایک چیلنج ہے۔ تو سردار عبد المطلب نے یہ کہا تمہیں نہیں پتا کہ یہ میرا بیٹا کیا ہے، اس کی قسمت کیا ہے، اور اس کا نام محمد ہے، اور اس کا مقام کیا ہے، اس کو روکنا ٹوکنا نہیں ہے، یہ اللہ کا خاص بندہ ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے۔ اور یہی وجہ ہے جب 7 دن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تھے تو آپ کا عقیقہ کیا گیا اور خاندان کی دعوت کی گئی اور لوگ اکٹھے ہوئے، دیکھ کر یہ کہتے ہیں اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو سردار عبد المطلب نے کہا کہ اس کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے لگے اتنا مشکل نام، یہ تو ہماری زبانوں پہ نہیں چڑھے گا، اس کے ہجے ٹف ہیں۔ تو سردار عبد المطلب انہیں اندر لے گئے اور رسول اللہ کو گودی میں اٹھایا، آپ کے چہرے پر انوار سے کپڑا ہٹاتے ہوئے کہا کہ میرے اس بیٹے کا حسن و جمال دیکھو اور اس کے چہرے اور پیشانی کو دیکھو، جس قسم کا حسین و جمیل ہے، مجھے بتلاؤ محمد کے علاوہ اس کے لیے کوئی نام سوٹیبل نہیں ہے، کوئی نام شایان شان نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہے۔ ہمارے نبی ننھے نبی، ہمارے نبی آمنہ کے در یتیم بیٹے نبی اور مکے کے اللہ کے پیغمبر عبداللہ سردار کی نشانی بن کر آئے، تو آپ ایک بہت عظیم و شان مشن لے کر آئے ہیں۔ آج امت مسلمہ یہ سمجھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ڈے پہ، شروع میں نے یہ عرض کیا تھا کہ الرحیق المختوم کے مطابق اور آج کی ریسرچ کی دنیا میں کیلنڈر کے مطابق جب سے دنیا بنی ہے تب سے تاریخوں کا شیڈول مینشن ہو چکا ہے۔ وہ جو شیڈول سن 571 عیسوی کا ہے جس میں رسول اللہ تشریف لائے تھے، اللہ کے نبی 9 ربیع الاول کو سوموار کے دن بہار کے موسم میں صبح صادق کو پیدا ہوئے تھے، 12 کو نہیں پیدا ہوئے تھے۔ یہ تاریخ متنازع ہے اور یہ تاریخ مشتبہ ہے،
اس میں شکوک و شبہات ہیں، 12 متفقن علیہ یہ روایت ہے کہ حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے اور امت یتیم ہو گئی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہنا چھوڑ دی، دل چاہتا تھا مدینہ کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جائیں۔ سیدہ زہرا کا جگر پارا پارا ہو گیا اور ٹوٹ گیا، وہ سسک سسک کر بلک بلک کر ہوتی ہے کہ میرے بابا محمد ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہو۔ اب یہ امت کے لیے ایک پیغام ہے کہ جو دن رسول اللہ کی دنیا سے وصال اور رحلت کا ہے، اے امت کے لوگوں، اس دن آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس دن کو آپ خوشی کا دن ڈکلیئر کرتے ہیں، اس دن کو آپ عید میلاد النبی کا دن ڈکلیئر کرتے ہیں، اس دن کو آپ جشن کا دن ڈکلیئر کرتے ہیں، آپ اس دن نعرے بازی اور ہلڑ بازی کرتے ہیں، آپ اس دن جناب ٹرالے سجا کر بڑے بڑے جلوس نکالتے ہیں۔ کیا نبی اس لیے تشریف لائے تھے؟ نبی نے ہمیں یہ میسج دیا ہے؟ رسول اللہ کا مشن یہ تھا؟ نہیں، مشن یہ تھا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو حضور تشریف لا کر جو مشن لے کے آئے، توحید کا، قرآن کا، دین کا، اپنی پاکیزہ زندگی کا آئیڈیل بن کر آئے، ہیرو بن کر آئے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر اسلام میں یہ تیسری عید ہے، یہ جشن ہے، یہ مروجہ انداز ہے جو عراق کے ایک دنیا دار رقص و سرود ناچ گانے کی محفل کے شوقین بادشاہ نے جسے ایجاد کیا تھا، اور اس دور کے گستاخ اور پرلے درجے کے بے دین ملا نے اس پہ جواز کا فتویٰ لگایا تھا، اگر یہ بات قرآن میں ہے تو ضرور اسے تسلیم کرو۔ اگر محمد رسول اللہ کے فرمان میں ہے تو ضرور اسے تسلیم کرو۔ اگر خلفائے راشدین جو ہمارے آئیڈیل ہیں، قرآن کے مخاطبین ہیں، پہلا گروہ ہیں اسلام کا اور پہلے وحی کے مخاطبین ہیں، ان کے انداز میں ہے تو یہ نام نہاد ہمارا انداز ایسا ہونا چاہیے، وگرنہ ایک مسلم کے لیے، ایک امتی کے لیے سب کو خوشی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی، ولادت با سعادت کی، آپ کی بعثت کی، آپ کی دنیا میں آنکھ کھولنے کی۔ کوئی بدبخت اور خبیث و نفس باطن کا گندا ہوگا جسے خوشی نہیں ہوگی، لیکن ہم نے یہ خوشی ایسے طریقے سے منانی ہے جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ اگر یہ لہو و لعب قرآن سے نہیں ثابت اور خلفائے راشدین سے نہیں ثابت، نبی کے مشن سے نہیں ثابت، تو ہمیں ہمیشہ کے لیے اسے بدعت سمجھ کر، جہالت سمجھ کر اور یہ نام نہاد نیا اسلام میں طریقہ سمجھ کر اسے ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق زندگی اور خوشی کو ڈھالنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔